آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستاویزات JIT کو دے دی ہیں. میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے. ہے کوئی ایسا خاندان اس ملک میں جس کی 3 نسلوں کا ایسا بے رحمانہ احتساب ہوا ہو؟ ہمارا احتساب مشرف کی آمریت نے بھی کیا اور اس بے دردی سے کیا کہ ہمارے گھروں تک قبضہ جما لیا گیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے میرے پر. یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے. چند دن میں JIT کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی. عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی JIT بھی بیٹھنے والی ہے. ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے. 20 کروڑ عوام کی JIT, 20 کروڑ عوام کی عدالت. ہم سب کو اس JIT کے سامنے پیش ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو. آج پاکستان کی تاریخ کی سیاست کا یقیناً ایک بڑا دن تھا اور اس لیے اسے بڑا دن کہا جا سکتا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو ملک کے 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں انہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے جانا پڑا. آج کا یہ دن تھا جب ان کے ہمراہ ان کے ساتھی بھی گئے, کچھ منسٹرز بھی گئے, ان کو روک لیا گیا. باہر پرائم منسٹر اندر 3 گھنٹے پیش ہوئے اور ظاہر سی بات ہے ان سے سوالات کیے گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ کیا سوال ہوئے ہوں گے اور کیا جواب ہوا ہوگا. یہ وقت بتائے گا. سپریم کورٹ جب اپنا فیصلہ کرے گی تب بتائے گا اور JIT جب اپنی رپورٹ پیش کرے گی سپریم کورٹ میں عوام کو تب حقیقت پتہ چلے گی. وہ کون سے کاغذات تھے جو پرائم منسٹر نے آج پیش کیے, ان گواہ کے طور پہ بلایا گیا تھا, ان سے وہ تمام چیزوں کا حساب لیا گیا جو وہ اپنی پچھلی تقریروں میں بول چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عوام کا حق بنتا ہے, یہ جائز بات ہے کہ انہیں سنا جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ ان کی تمام کاروبار کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں. لیکن آج جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی JIT سے باہر نکلنے کے بعد تو ان کی باتوں میں کچھ تھوڑی سی ناراضگی اور تلخی تھی. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ اداروں کی طرف اشارہ کیا, کٹ پتلیوں کا بھی ذکر کیا اور کھیل تماشوں کا بھی ذکر کیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کا فیصلہ تو آ جائے گا لیکن ایک بڑی عدالت عوام کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے دیگر رہنماؤں نے اس بات کا تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ پہلے JIT اور پاناما کا فیصلہ ہو جانے دو, اس کے بعد عوام میں جائیں گے. JIT کو متنازع بنانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی لیکن فیصلہ کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام یہ سب کچھ ضرور دیکھ رہی ہے لیکن آج پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ کوئی سازش ہو رہی ہے, اس پر ہم ضرور بات کریں گے. اور جن سازشی اداروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کی وضاحت کرتے ہوئے عمران خان نتیہ گلی سے بولے کہ سٹارم واز اوور, یعنی کہ طوفان تو ٹل چکا تھا. جب پچھلے چیف جسٹس اور چیف آف دی آرمی سٹاف تبدیل ہوئے, جب پچھلے DG ISI تبدیل ہوئے, کمانڈ اینڈ کنٹرول تبدیل ہوئی تو ایک فضا آگے بڑھنے کی بات ہوئی اور یہی پتا چلا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آج پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دل کے اندر کچھ باتیں ہیں جو وہ وقت آنے پہ کریں گے. مطلب یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو احتساب ہو رہا ہے یا ان کے جو آج انہوں نے کہا نا میری نجی کاروبار کا, میری خاندان کا احتساب ہو رہا ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ اداروں کی طرف سے اور واضح اشارہ 2 اداروں کی طرف تھا. اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین, میرے 3 گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا لیکن ایز یوزول میں TWJ کی بڑی خبر آپ سے آج شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ کراچی جیل کا احوال ہے. یہ وہ ہائی سیکیورٹی زون ایریا ہے جہاں کے ارد گرد کے ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ یہاں پر ان ہارڈ کور دہشت گردوں کو بھی رکھا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے جیمرز لگے ہوئے ہیں. یہاں ٹیلی فون کام نہیں کرتے, سمز کام نہیں کرتی اور اسٹرکٹ چیکنگ کے بعد لوگوں کو آنے یا جانے دیا جاتا ہے. لیکن 48 گھنٹے پہلے یہاں سے 13 جو قیدی ہیں ان میں سے ان کو پیش کیا گیا ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے, جو کورٹ جیل کے اندر ہی موجود تھا. 13 پرزنرز جب وہاں گئے تو
ان میں سے 2 جو پرزنرز ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے. یہ وہ 2 قیدی ہیں جن کا تعلق کل عدم تنظیموں سے ہے اور ان کے اوپر تقریباً 60 اور 65 قتلوں کا، دہشت گردی کا اور سنگین ٹارگٹ کلنگز کے اندر ان پر الزامات ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا. اب یہاں سے معاملہ بڑا زیادہ سنگین اور شدید تشویشناک ہو جاتا ہے جب کچھ تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بتایا گیا کہ جب یہ 13 پرزنرز کو لے جایا گیا تو اندر سے یہ اسپیشلی جو ایک تصویر ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے دوبارہ، یہ اس جگہ اینٹی ٹیررسٹ کوٹ لگا ہوا تھا. یہاں سے اندر سے کٹر سے انہوں نے یہ بقول پولیس کی رپورٹ کے ان 13 میں سے 11 واپس چلے گئے اپنی بیرکس میں. 2 جو نامور دہشت گرد تھے وہ بھاگ گئے اور پولیس کی ایک فیک پولیس یعنی کہ جیل پولیس کی یہ فیک رپورٹ کے مطابق یہ اس کو کٹ کر کے بھاگے، جبکہ یہ اس کی جو نوعیت ہے اگر اس کو آپ کھڑکی کو دیکھیں تو اس میں سے کوئی بلی بھی نہیں بھاگ سکتی. مطلب پوری پلاننگ کے ساتھ ان 2 دہشت گردوں کو بھگایا گیا جس میں جیل کے اعلیٰ حکمران بھی ملوث ہو سکتے ہیں. وہاں پر جو ڈیوٹی پر اسکواڈ تھا اس نے پرزنرز کی کاؤنٹنگ نہیں کی، مطلب وہ 11 کو لے گیا اور 2 نامور دہشت گردوں کو چھوڑ گیا. اس کے بعد اب یہ پتہ کیا جا رہا ہے، جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. کافی سارے لوگوں کو معطل بھی کیا گیا ہے، لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی جی جیل کو 24 گھنٹے تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 نامور دہشت گرد یہاں سے بھاگ چکے ہیں، جبکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر سیکیورٹی اور الرٹ ہونی چاہیے تھی. کچھ ماہ پہلے رینجرز نے ایک باقاعدہ سرنگ پکڑی تھی جو دہشت گرد نیچے سے کھود کر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے. یہ ہماری سیکیورٹی کی صورتحال ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک طرف رینجرز آپریشن کر کے کالعدم تنظیموں کو لوگوں کو پکڑ رہا ہے اور دوسری طرف جیل کے لوگ جو ہیں، جو پولیس ہے وہ سوئی ہوئی ہے. اور اب ان 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے اے ڈی خواجہ نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا، آئی جی نے یہ کہا ہے، اس کو 50 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. یہ آج کی بڑی سٹوری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کورٹ اس کا نوٹس لے لے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ پولیس نے یہ ایک فیک رپورٹ جاری کی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق اس کھڑکی میں سے ہیومنلی کوئی نہیں بھاگ سکتا. مطلب پولیس کے اپنے اہلکار جیل خانہ جات کے اس میں ملوث تھے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج جو نواز شریف نے جے آئی ٹی سے باہر نکل کے میڈیا ٹاک کی، سب سے پہلے تو ایک پڑھی ہوئی تقریر کی، پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، یعنی جے آئی ٹی پہ جانے سے پہلے. اس کا مطلب کہ کوئی انہوں نے جے آئی ٹی کو نئی چیزیں فراہم نہیں کی، کوئی ثبوت نہیں دیا. یہ اس کو ایسے بنا رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے ان کے خلاف. اور سازش کون کر رہا ہے؟ 2 ہی طرف ان کی اشارہ ہے اور وہ یہ ہے، یا فوج اور عدلیہ مل کے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے آج فارمر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں صابر بلوچ صاحب. سینیٹر آغا شہباز دورانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رکن ہیں. سینٹ کے ممبر ہیں فیصل جاوید صاحب تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ پرائم منسٹر پیش ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پیش ہونے کے بعد انہوں نے خدشات کا کچھ ذکر کیا. وہ سن کے میرے خیال سے ڈائریکٹلی خدشات پر بات کرتے ہیں، کیونکہ جے آئی ٹی کے ڈے ٹو ڈے پروگرس تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا خدشات ہے وزیر اعظم پاکستان کو؟ سنیے ذرا. عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں، ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی. وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا. اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے. میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بھی اور انشاءاللہ قوم سے بھی کہوں گا. ویلکم بیک. دل کی باتیں سینیٹر صاحب. تھینک یو جیسمین بی بی. ایک چیز آپ دیکھیں نا، جس کی نشاندہی عمران خان نے بھی کی کہ پرائم منسٹر نے کوئی لکھی ہوئی تقریر پڑھی ہے. اگر لکھی ہوئی تقریر پڑھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اس کو کیسے کیا سوالات پوچھے جائیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ he knew it before time کہ جی کہ مجھے وہاں پر کیا بولنا ہے.
वो मीडिया के लिए लिखी थी ना उन्होंने। नहीं तो मीडिया के लिए लिखी थी, लेकिन आखिर बात यह है कि किसी जाहिर है मीडिया के लिए तो लिखी थी, लेकिन बात यह कि इसका मतलब है कि ये न्यू इट बिफोर कि भाई कि मुझे जाके वहाँ ये चीज़ें जब मैं कुछ लिख के जाता हूँ मुझे कुछ पता होगा तब भी लिख के जाऊँगा ना, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि देखो JIT पर तो हमेशा यानी इन लोगों के इल्जामात लगते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बेटों ने भी यानी इल्जामात लगाए उनकी बिहेवियर पे, उनके मिसकंडक्ट पे और उनकी यानी पार्शलिटी पे इल्जामात तो लगते रहे हैं हमेशा JIT पे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अच्छा JIT अब खुद इल्जामात भी लगा रही है। JIT वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और कहा जी हमसे कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। लेकिन आज एक तीसरा एंगल आ गया ना, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर पर तो मैं आऊंगा ना, प्राइम मिनिस्टर पे। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि जी कि देखे कि हमें FBR जो है ना हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा, IB ने हमको थ्रेट किया हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज वालों जो ना वो हमें किसी किस्म का मवाद नहीं दे रहे जब हम मांगते हैं उनको। अच्छा, ये देखो ये सब ड्रामा है। Honestly, I tell you, ये सब it's pre-planned, nothing is happening. सर वो कह रहे हैं एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियों की अब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, कठपुतलियों के जमाने नहीं चल रहा है। आपका ख्याल है नहीं चल रहा है क्या? किसको क्या किसको रहे हो, किसकी तरफ इशारा था? जरा खुले अल्फाज उन्होंने कहा मैं अपने दिल की बातें करूंगा। देखो ना, वही तो जिस हम सेइंग, मैं कहता हूँ जनाब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, अवर तो एक सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। अब जब JIT उन्होंने बनाई है तो ये कॉमन सेंस की बात है। हाउ इज पॉसिबल कि आप जो है ना एक 21 और 20 ग्रेड के बंदे को ले जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब को उसके सामने बैठा देंगे, वो क्या पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब देगा? ये तो देखो ये एक इथिक्स की बात ही नहीं है ना ये तो। अच्छा, अब JIT वाले, अब JIT अगेन गोइंग एंड सेइंग कि जी कि मुझसे कोई अदारा कोऑपरेट नहीं कर रहा और मुझसे ये नहीं हो रहा। और प्राइम मिनिस्टर हिंट कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि कुछ साजिशें हो रही हैं। नहीं देखो, ये कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं हो रहा है, JIT कुछ नहीं कर रहा, ये टाइम गेन करना चाहते हैं, ये वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। कौन ये? प्राइम मिनिस्टर, JIT मिलके। किसका वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? They want to gain time, लोगों को उलझाना चाहते हैं। नुकसान होने का है भाई, देखो किसका नुकसान है? PMLN का नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है उनका। PML इसलिए नुकसान नहीं PML का कि PMLN does not want the facts should come up। वो चाहते हैं कि हकीकत सामने आ जाए। आप एग्री करते हैं इस मौक़िफ़ से? Well, not exactly, because JIT के 13 सवाल तो सामने है ना। उन्होंने जो पूछना है वो तो एक ही चीज पूछनी है, भाई क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पैसा आया, ये अरबों रुपए की जायदादें कहाँ से। बात तो ये है तो मनी ट्रेल क्योंकि अभी तक दे नहीं सके, जुमाली साहब के कोर्ट को भी नहीं दे, आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच को भी नहीं दे सके और अब JIT को भी नहीं दे सके, तो मनी ट्रेल तो है नहीं और कतरी भी आगे पीछे हो गया। तो सवाल तो यही है ना, और उनसे थोड़े ही पूछेंगे कि आप गिले किससे कर रहे थे? वो तो सीधा है जी, वो खुल के बात करनी चाहिए उन्हें, खुल के करें, लेकिन खुल के करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वो अदालतों और इनकी हिस्ट्री है और फौज दोनों के ऊपर उनका इशारा है। दोनों की उनकी हिस्ट्री है। 97 में सुप्रीम कोर्ट पे भी अटैक किया। जब जब इनके खिलाफ फैसले आते हैं या इंसाफ में मबनी फैसले आते हैं तो इनके यही रवैये होते हैं। ये हिस्टोरिक चीज है, ये हम हिस्ट्री में देखते आए, होता आया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये नून लीग का एक रूटीन है इनकी, और इसी तरह ये करते हैं। इनकी लैंग्वेज, आप 2 मेंबर्स पे इन्होंने एतराज किया JIT के, प्ली लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग हुई, सुना, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद भी इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते रहे एतराजात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए। कठपुतलियां किसको कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर? आप लोगों को? नहीं, खुल के बात करनी चाहिए मियां साहब। और एक और चीज कर रहे हैं, कह रहे हैं सारे लाए उन्होंने, आई विल कम टू यू, बट यस आई थिंक कठपुतलियां वो आपको कह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है, कीपिंग द 2 धरनाज इन हिज माइंड। मेरा अपना जाती ख्याल है। अच्छा, ये आपका ख्याल है। लेकिन एक चीज हैरान कुन है कि लिखी हुई तकरीर वो कर रहे हैं। अगर इंसान ने कुछ गलत ना किया ना, कॉन्फिडेंट हो, आके वो प्रेस से बात करना है, जो पूछना है पूछो, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन ये एक स्क्रिप्टेड था, एहतियात थी, बहुत आहिस्ता एहतियात से काम लिया और साफियों के सवाल किसी का
जवाब नहीं दिया, सवाल लिया ही नहीं और चले गए. There's something terribly wrong with this because you know otherwise you don't do this. आप क्लियरली बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, सबूत नहीं है, रसीदें नहीं हैं, तो फिर इसी तरह के ये रास्ते इख्तियार कर रहे हैं. लिखी हुई तकरीर है, मदम चले. हमें लिखी हुई तकरीर पर हम एतराज कर रहे हैं या हमें एक्चुअली इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि वो कह रहे हैं वो जमाने चले गए, मखसूस एजेंडे वाली फैक्ट्रियां अब नहीं चलेंगी. ये किसको कह रहे थे वो? ये तो इनका जो सीधा अटैक है ना वो दो इदारों पर है. एक है अदलिया और दूसरा है पाकिस्तान फौज. सेनेटर आगा शहबाज दुरानी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कठपुतलियां किसको कह रहे थे और वो किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कठपुतलियों वाली फैक्ट्रियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैस्मीन, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा. ये इनका इशारा क्लियरली पीटीआई की तरफ था कि जी ये कठपुतलियों की फैक्ट्रियां जो बना रहे हैं, ये जो दो धरने दिए, ये सब उनकी तरफ था. दूसरी बात यह है कि मैं बहुत माजरत के साथ साबिर बलोच साहब के साथ और फैसल के साथ कि इन दोनों को अभी राइटर बनना चाहिए और इनको नावल लिखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी स्पेकुलेशंस करते हैं. इनकी बात शुरू होती है कि जी मियाँ साहब की जो तकरीर है वो पहले से लिखी हुई थी. अब ये तो अल्लाह जानता है या मियाँ साहब जानते हैं कि तकरीर पहले से लिखी हुई थी, क्योंकि तकरीर उनको बाद में मिली. अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको जेआईटी बुला रही है. हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और उन्होंने अपना प्रोरेगेटिव यूज नहीं किया, उन्होंने इम्यूनिटी नहीं ली. उनको इस चीज का इस्तेकाक था उनका कि वो इम्यूनिटी लेते और इससे वो नहीं जाते, लेकिन वो चले गए. अब इन सब चीजों को अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी एक मुल्जिम या मुजरिम वो पेश होने जा रहा है जेआईटी के सामने. हालांकि वो जो उनको एक समन आया हुआ है जेआईटी का, उसके अंदर क्लियरली कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जी आप मुजरिम में आपको बुलाया जाए. उनमें लिखा हुआ है कि जी आपको जो है हम एक गवाह के तौर पे बुला रहे हैं. इसी तरीके से रहमान मलिक साहब को भी 24 तारीख के लिए समन किया गया, वो गए और उन्होंने किया. अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जी वक्त बर्बाद किया जा रहा है. कोई वक्त बर्बाद नहीं किया जा रहा है. सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है कि हमारे लोग जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कि हमारी हुकूमत है. सेनेटर साहब, ये क्या किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन ये क्या हो रहा है आखिर? नहीं, यही तो देखें, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक जो सुप्रीम कोर्ट का फोरम था, वहां पे हम गए, हम पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई. जेआईटी में किसी रुकन के ऊपर या किसी दो रुकन पे या पूरी जेआईटी पे किसी को एतराज करना उसका जायज हक बनता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट फोरम वही फोरम होता है जहां से जेआईटी बनाई गई है. जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वहां पे एक एतराज हुआ, वहां पे गए और उन्होंने कह दिया कि जी ये एतराज आपका वैलिड नहीं है. वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको मान लें. उसके बावजूद भी कठपुतलियां हैं तो डोर किसके हाथ में है? पीटीआई आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर पीटीआई कठपुतली है तो डोर किसके हाथ में है? जी ये तो पीटीआई वालों को पता होगा, क्योंकि उनकी डोर जिसके हाथ में है तो पीटीआई को पता होगा. जिक्र तो आपने किया ना? नहीं, मैंने नहीं किया है. भाई कठपुतली का पता हो तो डोर तक तो इंसान पहुंच ही जाता है ना. दिल गुर्दा चाहिए होता है डोर तक पहुंचने के लिए. नहीं, डोर तक पहुंचने के लिए कोई दिलगुर्दा नहीं चाहिए. देखिए, सारी बात शुरू होती है स्पेकुलेशन पे. स्पेकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने कोई सबूत नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ने सबूत दिया. प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ी हुई तकरीर, लिखी हुई तकरीर पढ़ी. प्राइम मिनिस्टर ने प्री प्लान्ड तकरीर की. ये सारी स्पेकुलेशंस है. इस वक्त जो जीआईटी में हुआ वो सिवाय जीआईटी के 6 मेंबरान के और प्राइम मिनिस्टर के किसी को कुछ पता नहीं कि वहां पे क्या हुआ. नहीं, कुछ जराए से चीजें चली हैं. You want to say something? देखिए, जराए से चीजें चली हैं, लेकिन जराए के साथ अगर जैसे आपने कहा कि कठपुतली का नाम होना चाहिए, तो जराए का भी नाम हो ताकि उसकी जो जराए आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस था ना, वो अपने जराए से अपने प्यारे चैनल्स को उन्होंने खबर नहीं, ये तो आप मैंने सारा का सारा जो है मैं सेटिस्फाई करके. सर ये टिकल्स चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही चले. अभी नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो सबूत दिए वही सबूत दिए होंगे जो उन्होंने पहले दिए. ठीक है, मैं सबूत में तो बात ही नहीं करी. सब जुडिस ना, मुझे जो तशवीश है या एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा हो सकता है. अगर किसी मुल्क का एक न्यूक्लियर पावर का जब खित्ते में आग लग रही हो, कतर, सऊदी, ईरान दुश्मनी का नए बीज बोए जा रहे हो, पाकिस्तान को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये खड़ा होकर कह दे कि जी कौमी सलामती को खतरा है, तो मेरे तो कान खड़े होंगे. सेनेटर साहब, क्या खतरा है? मैं साबिर साहब आपसे पूछ रही हूँ, देन आई विल कम टू यू शहबाज साहब. देखो, आगा साहब ने, शहबाज भाई ने जो एक बात की थी
پرائم منسٹر کے JIT کے سامنے پیش ہونے کا کہ انہوں نے کوئی امیونٹی نہیں لی اور کسی قسم کی انہوں نے کوئی وہ نہیں لیا، کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیج نہیں لی. لیکن اس سے پہلے بھی تو بے نظیر صاحبہ کورٹ میں پیش ہوئی تھی، بے نظیر صاحبہ بھی گئی تھی وہاں پر. وہ کوئی 20-21 گریڈ کے لوگ نہیں تھے، بلکہ جسٹس ناصر اسلم زاہد جیسے ججز تھے کہ جن کے سامنے محترمہ پیش ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ اپنا جو کچھ پوچھنا تھا تو انہوں نے پوچھ لیا تھا. اچھا، بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے، ہم کوئی اسپیکولیٹ نہیں کر رہے ان چیزوں پہ کہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ آج اپنی تقریر میں پرائم منسٹر صاحب نے تو خود یہ کہا تھا کہ بھئی میں نے تو ہر اس بات کا جواب دے دیا ہے کہ جو میں پہلے اپنے تقریروں میں اور پارلیمنٹ میں جو میں نے تقریر کی تھی یا جلسوں میں نے جو بات کی تھی، میں نے انہی باتوں کو دہرایا وہاں پہ اور وہی باتیں کی، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ بات تو پرائم منسٹر صاحب نے خود کی تھی اس کے وہاں پہ. تو اس کا مطلب جو میں آپ سے جو اخذ کر رہا ہوں، جو پہلے جو میں نے آپ سے ایک عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ حکومت ہوتی ہے، حکومت بہت بااختیار. کیا ملک کی قومی سلامتی کو اس JIT سے خطرہ ہے، اس احتساب سے خطرہ ہے؟ نہیں، اس احتساب سے تو خطرہ نہیں ہے اس کو. پھر کس کو خطرہ ہے؟ دیکھیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. دیکھو یہ بات اچھا، دوسری بات میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو آغا صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کہ ان کے بچوں کے جو ریزرویشنز تھے، ٹو بی ویری فرینک، میں بڑی فرینکلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر JIT کے 2-3 لوگ تھے یا 2 لوگ تھے جو بھی تھے، اگر ان پر ان کے ریزرویشنز تھے کہ یہ ہمارے خلاف چلے جائیں گے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ہانریبلی نکل جاتے ہیں اس میں سے. کیونکہ جب کسی شخص پہ ڈاؤٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ہیرے چاہیے تو وہ ہیرے ہی چن کے لائے دیکھو نا جی، بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی نا، ان لوگوں نے تو خود تو نہیں چھوڑا. سپریم کورٹ نے Sir, these people are the choice of the Supreme Court. وہ خود کیسے چلے جائیں؟ They have been ordered to probe this That's true, but there's the way. I tell you once, you know. مطلب کسی پہ بھی میں الزام لگا تو وہ اٹھ کے چلا جائے بس. ایسا نہیں ہے نا، مطلب it's the first time. یہ تو میری اپنی رائے ہے، یہ تو میری اپنی رائے ہے کہ دیکھو اگر کوئی سینئر نہیں، لیکن مجھے پھر بھی کسی نے اوکے فیصل جاوید صاحب، یو کامنٹ آن دس آفٹر دس بریک. قومی سلامتی کو خطرہ ہے کیسے؟ ویلکم بیک. فیصل جاوید صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں جو سوال میں چھوڑ کے گئی تھی، ملک کی قومی سلامتی کو خدا نہ خواستہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی، ساکھ، عزت، بقا کو تو تب خطرہ ہے کہ جب کرپٹ ہمارے حکمران ہوں اور وہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی اور وہ استعفیٰ نہ دیں، تب خطرہ ہے. آئس لینڈ، مالٹا، برازیل، رشیا، ساؤتھ کوریا، انگلینڈ، جہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے، سٹیپ ڈاؤن کیا ہے، امپارشل ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی اخلاقیات ہیں، معاشرے کا لیول اٹھ جاتا ہے. تب خطرہ ہوتا ہے ساکھ کو، قومی سلامتی کو، جب آپ ڈھیٹ بن کے جو ہے پیش ہو رہے ہیں ایز پرائم منسٹر. بڑا افسوس ہوا آج، مجھے بڑا افسوس ہوا بحیثیت پاکستانی کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم جن پہ کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، جو ابھی تک اپنی صفائی نہیں دے سکے نہ سپریم کورٹ پہ. اپریل میں آیا تھا جاسمین یہ پیناما کا انکشاف، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک کچھ نہیں دے سکے اپنے صفائی میں، اور پھر بھی ریزائن کر کے امپارشل نہیں ہو رہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو تو یہ کہتے تھے کہ گھر جاؤ، اپیل کرو، تمہارے حق میں فیصلہ آئے گا تو واپس آ جانا. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے چودھری افتخار کے لیے پوری، بلکہ صابر صاحب یو وڈ بی بیٹر ٹو کامنٹ آن دس کیونکہ آپ کی حکومت تھی. آئی مین پوری آپ نے عدلیہ کے لیے اپنی جال و مال لٹانے کی کیمپین چلا دی، گجرانوالہ تک پہنچ گئے، اعتزاز احسن ساتھ بیٹھے تھے، کیانی کا فون آ گیا. تو اب کیسے اس عدلیہ پہ آپ کو اعتبار نہیں جس کو بحالی کی کیمپین آپ نے خود چلائی؟ جی بالکل. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں ایک اس سے پہلے کہ یعنی عدلیہ پہ آ جاؤں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم پر تو احتساب 1972 سے شروع ہو رہا ہے. جی بلکہ 66 سے. 66 انہوں نے کہا پہلا احتساب 72 میں ہوا تھا. 72 میں وہ احتساب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ there was no احتساب، ان کے خلاف تو کوئی احتساب نہیں تھا، صرف یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی ایک نیشنلائزیشن پالیسی تھی جس میں اتفاق فاؤنڈری کو جو ہے نا وہ نیشنلائز کیا گیا تھا. لیکن جس وقت اس فیکٹری کو
نیشنلائز کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے اس پر کتنے جو ہے نا لائبلٹیز تھے بینکوں کے, کتنے لونز تھے, کتنے ان لوگوں نے یعنی پکک سے, آئی ڈی بی پی سے, انڈسٹریل بینک سے, دوسرے جو بینکس تھے ان سے, جو کمرشل بینکس تھے ان سے, اس وقت تو نیشنل یعنی کوئی بھی تحویل میں نہیں لیے گئے تھے نا بینکیں, تو پرائیویٹ بینکیں تھیں. اچھا ان سب سے جو پیسے لیے گئے تھے ان سے اتفاق فاؤنڈنگ نہ پہ, لیکن صرف اس کو نیشنلائز کر کے لائبلٹیز تو ان لوگوں نے کوئی پے نہیں کیے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب ضیاء الحق نے اس کو واپس کر دیا, یہ بھی تو پوچھے نا ان سے, جب جنرل ضیاء الحق نے اس کو واپس کر دیا تو اس پیریڈ میں جب یہ نیشنلائز ہوا تھا 6-7 سال 3-4 سال کا جو وقفہ تھا, تو اس لوگوں نے اس پر کتنی کمپنسیشن لی تھی, ان کو کتنا ضیاء الحق نے کمپنسیٹ کیا تھا. سینیٹر آغا شہباز درانی صاحب, اس کے بعد انہوں نے بینکوں سے اس نام سے کتنے پیسے لیے تھے, یہی تو جائے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, باقی رحمان ملک وہی بتا عرض کر رہا ہوں نا دیکھو. اور اس کے بعد انہوں نے حدیبیہ کے نام پہ, اچھا اور اسی اتفاق فاؤنڈری کے نام پہ, اب تو شہباز شریف بھی تو آ رہا ہے نا 17 تاریخ کو, سیٹرڈے کو, جی ہاں, اب سیٹرڈے کو آ کے وہ جو ہے نا وہ سینیٹر آغا شہباز درانی صاحب پرائم منسٹر نے کہا کہ کچھ اور بھی دل کی باتیں کروں گا لیکن ایک تقریر جاڑ کے چلا جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا دل کی باتیں ہوں گی. سر میرا ایکچولی یہ کوشچن صابر صاحب ڈڈ ناٹ آنسر دس, تو میں آپ کی طرف ریفر کرتی ہوں بیکاز آپ کی پارٹی نے ان کی گورنمنٹ میں پوری موومنٹ چلائی ہے, مشرف کے دور میں چل چکی تھی, لیکن بھرپور طریقے سے پائے تکمیل تک آپ نے اس کو پہنچایا. چیف جسٹس کو ریسٹور کرانے کے بعد سب سے زیادہ مٹھائیاں آپ نے بانٹی, تو اب تو آپ کو پورا اعتبار ہونا چاہیے اداروں کی آزادی پر. ساری فرد اس سے پہلے کہ آغا صاحب جواب دے دیں, لیکن میں ایک آپ کو عرض کر لوں کہ ریسٹوریشن وہ نواز شریف یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریشر سے نہیں ہوا تھا, وہ ایک اصولی فیصلہ تھا. نہیں سر, وہ کیانی کے ٹیلی فون سے ہوا تھا, وہ اصولی فیصلہ تھا. سینیٹر آغا شہباز درانی صاحب, پیپلز پارٹی والے ایسے نہیں آتے. سر کیا بات کر رہے ہیں آپ, لیول گوئنگ ٹو انادر ڈسکشن, لیکن لیٹس ناٹ ڈسٹارٹ دی فیکٹس. یہ جنرل گجرانوالہ پہنچے تھے, کہاں پہنچے تھے یہ بھائی؟ وہ جہاں پر بھی سر اعتزاز احسن نے خود بتایا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل کیانی کی کال آ گئی اور معاملہ سیٹ ہو گیا. تو آغا شہباز درانی صاحب پلیز کامنٹ. دیکھیں ہم نے اس وقت بھی, ہماری پارٹی نے جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے جو موومنٹ چلائی یا اس میں جو سب سے بڑھ کے آگے رہے, ہم اب بھی اس جوڈیشری کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو پرائم منسٹر اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے چاہے اپنی کسی بھی تقریر میں, چاہے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کی یا انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی, انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں اور اگر یہ کیس عدالت میں جائے گا تو مجھے اس کے اوپر اعتبار ہے. اور آج اگر وہ اس جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے تو یہ جے آئی ٹی اسی سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی ہوئی ہے, تو ہمیں تو بالکل بھی اس کی کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ چلیں آپ کو اعتراض نہیں ہے تو پھر یہ سن لیں. وہ زمانہ گیا جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا, یہ وزیر اعظم نے کہا ہے آج سب کچھ قوم کے سامنے رکھیں گے, اب کٹ پتلیوں کا کھیل نہیں کھیلا جا سکتا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ذاتی کاروبار کو اچھالا جا رہا ہے, جو کچھ ہے اس کا کرپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں, پردوں کے پیچھے اب ایجنڈوں والی فیکٹریاں نہیں چلیں گی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کو کہہ رہے ہیں. جیسمین آپ نے خود جب آپ نے شروع میں بات کی اس وقت آپ نے کہا کہ جی میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو ہے آپ جتنا بھی اس کو اسپیکولیٹ کریں, آپ اس کو جتنا گھمائیں, آپ اس کو فوج کی طرف گھمائیں, آپ اس کو آئی ایس آئی کی طرف گھمائیں, آپ اس کو جوڈیشری کی طرف گھمائیں, آپ اس کو جو ہے نا کسی بھی ادارے کی طرف گھمائیں, آپ اس کو گھما سکتی ہیں. بات گھمانے کی ہے, جتنا اس کو گھمائیں گی اتنی بات بڑھتی جائے گی. میں تو بالکل باتیں گھماتی ہی نہیں ہوں, یہی تو مزے کی بات ہے. سر میرے سنیں, آپ کے تو بڑے بڑے پیارے ٹویٹس آئے تھے, the storm is over, the storm is done, the storm is gone, the winds are over, the greatness is. اگر جسٹس ہوا, اگر واقعی جو ہے نا جوڈیشری نے جسٹس کی, ایک بات آپ کو بتاؤں, اس میں نہ صرف نواز شریف بلکہ اس میں عمران خان بھی پسے گا. عمران خان is riding on the same horse جس پر وہ جو ہے نا وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ he cannot be spared also. اس نے بھی اپنے But that's your wish نا. جی That's your wish. No, wish کی کیا بات ہوتی ہے؟ نہیں مجھے اس سے کیا فائدہ ہونا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نہیں, to be very frank I tell you. اچھا بات یہ ہے کہ کسی کے wish کی نہیں ہے بات, جی ہاں جاسمین ایک چیز ہے, صابر بلوچ صاحب نے جو بات کی نا, اب تو ایک ہمارے ملک میں الحمدللہ ایک مثال سیٹ ہونے والی ہے کہ غیر ملکی جو اثاثے ہیں لوگوں کے, حکمرانوں کے خاص طور پہ, وہ جو باہر ہیں وہ پاکستان لے کر کے آئے جو چوری کا پیسہ باہر ہے, تو اس حساب سے اگلی باری
आसिफ अली जरदारी की है। इमरान खान का तो एक पैसा भी बाहर नहीं है, तो वो जरदारी साहब के सारे महल और सारी चीजें जो हैं वो उनकी हैं, तो उनका नंबर आने वाला है एहतसाब पे इनके बाद। लेकिन ये जो पहले बात है फैक्ट्रियां बंद ना हुई तो मुल्क की सलामती खतरे में होगी, ये तो धमकी है। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा रीसेंट पास्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत से मामलात में, चाहे वो जिंदाल आ रहा है या वो कलभूषण का मामला है या वो उसका मामला है, डॉन लीक्स का मामला है, वो सारी चीजें मामले हैं, ये सीधी सीधी एक थ्रेट है अदलिया को और पाक फौज को। कठपुतली पे इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना जवाब उस तरह से रख लिया। इस सवाल का ये जवाब नहीं दे रहे कि भाई इधर किधर इशारा है, क्या बात हो रही है, खुल के बात करें। आप खुल के बात करें, आप बताएं ना। ये हर चीज में फौज को लेके आ रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आज़म ने बोला, इसका मतलब है कि आप जरूर कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। शहबाज साहब, एक चीज आपने बहुत अच्छी की है कि आपने जब जैस्मीन दोबारा इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। ये इन्होंने ठीक बात की, इन्होंने नहीं कहा, इधर नहीं कहा, तो ठीक है। नहीं, उन्होंने मुझे कहा आपने कहा, मैंने कहा मैंने नहीं कहा है। सीधा मैं तो अपने उस कमेंट को ऑन करता हूँ। उन्होंने कहा आपने कहा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा। आई लाइक दिस थिंग अबाउट हिम। यस, बिल्कुल। हाँ, उनके कहने का मकसद मैंने नहीं कहा, मियां साहब ने कहा। बिल्कुल मियां साहब ने कहा है। तो उनको लोग पूछो, मेरे को लोग पूछ रहे हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये आप अपनी तरफ से उसमें एडिशन कर रहे हैं। नहीं, दिस इज एडिशन फ्रॉम योर साइड। मैं कह रहा हूँ उनसे पूछे, इनसे क्यों पूछ रहे हैं, इनको पता ही नहीं। इन्होंने क्या मैंने नहीं कहा। लेकिन ये जो हो रहा है ना, एक चीज पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है। ये कहते हैं ना जी पहले, ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग हुक्मरान जो है उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पेश हो रहा है। और आपने नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को, अभी आप लोग स्पेकुलेशन के जो है ना माहिर हो गए, आप चीजों को घुमा के फिरा के निकालना चाहते हैं। नहीं जैस्मीन, मैं क्लियरफाई करूंगा। जैस्मीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू। जब हमने बोला ना सुप्रीम कोर्ट को, हमने दरखास्त की कि 15 दिन की जो रिपोर्ट आती है ना GIT की, वो पब्लिक कर दें, सबके सामने ले आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जवाब दिया क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इनको हम पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टी है दूसरी वो फायदा उठा सकती है इससे, इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं इनको ये क्लियर कर दूं कि ये है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ। और हाँ, एक चीज जो आपने प्रोग्राम शुरू किया फंटेस्टिक था कि वजीर आजम को GIT आना पड़ा। वो वॉलंटरली पेश नहीं हुए कि सुबह उठ के जी मैं GIT जाता हूं। उन्हें इमरान खान और पाकिस्तानी कौम ने जो जद्दोजहद की है, उन्हें मजबूर किया गया है कि ये दिन हमें आज देखना पड़ा है कि इखलाक है कि वो आए, उनको इम्यूनिटी हासिल थी, उन्होंने वो नहीं ली। उन्होंने पहले दिन से कहा कि मैं अपने आप को और अपने खानदान को इंसाफ के लिए पेश करता हूं। उन्होंने खुद कहा, उनको किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो कहते हैं। मैं एग्री करती हूं शहबाज साहब, अगर उन्होंने खुद ये बात की भी थी, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की, कौम से खिताब में भी की, तो आज फिर उनको उन्हीं इदारों पे शक और शुबहात क्यों है? पिछले 15 दिन से आप लोग देखिए, नहीं, आप देखें, ये आप कह रही हैं कौन को उन्हीं इदारों पे। ये देखें, एक आदमी जो उस इदारे के सामने पेश होता है और उसकी फैमिली के कुछ मेंबर ये कहते हैं कि हमें इस इदारे में इन 2 अशखास पर या 2 या 3 या कुछ पे कोई एतराजात हैं, और वहां पे जाके वो पेश करते हैं और उसके बाद जो वो बात करते हैं, अभी ये तो आपके और मेरे ऊपर है कि हम बैठ के क्या स्पेकुलेट करते हैं, हम बात को किस तरफ घुमाते हैं कि उन्होंने जो ये बात की थी उसका मकसद क्या है। अभी किसी से अगर आप पूछ ले, वो कहेंगे कि जी उन्होंने कहा कि जो 20 करोड़ अवाम के सामने अदालत में पेश होंगे, उन्होंने जो बात की बिल्कुल 20 करोड़ अवाम की अदालत के सामने, हमें 20 करोड़ अवाम के सामने जो पेश होंगे, या लाजमी बात है। अभी ये जून चल रहा है, जैसे जून 15 और तकरीबन जून 2018 में जो है ये 5 तारीख को गवर्नमेंट अपना टाइम इंशाल्लाह पूरा करेगी और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे, तो वो उसकी बात करें। अभी आप उसको घुमाएं कि वो अभी जो है ना, अभी वो इलेक्शन कॉल करने वाले हैं या मिड टर्म इलेक्शन होने वाले, ये तो आपके और मेरे ज़हन के ऊपर है कि हम अपने घोड़े कहां तक भगा सकते हैं। चले ठीक है सर, उन्होंने कहा वक्त आने पे दिल की और भी बातें करूंगा, वो ज़माने चलेगा। ये जो है ना GIT, मैंने फॉर गॉड सेक जैस्मीन बीबी मेरी बात सुने, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ फिर से, ये कोई रिपोर्ट नहीं आएगी यहाँ। नथिंग विल हैपन, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई टेल यू।
دس آل یو نو آپ نے کون سی انویسٹیگیشن رپورٹ پہلے آئی ہے جو اس کا آ جائے؟ یہ تو صرف جو ہے نا الیکشن کا ایک جو ہے نا سٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے ہیں اور شہباز آئیں گے کل کو بولے گے جی ہم انویسٹیگیشن کے سامنے پیدا یعنی پیش ہوئے تھے, ہم فلانا ہوئے تھے. یہ نعرے بنائیں گے ان کے اور یہ اس کو اپنے کیمپین کا حصہ بنائیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اب تک 30 دن باقی رہ گئے ہیں. ابھی بھی جناب وہ جا کے آپ صابر صاحب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں پیش ہو رہے؟ اگر اس اب مجھے کیوں اب بات زیادہ کیوں کھڑیدنا چاہتے ہو بات کو؟ بات یہ کہ دیکھیں نا, you know you want to take out something from my side, from me. No, I want to ask you نا, آپ سمجھدار ہیں. اب دیکھیں میری عرض سنیں, کیا میں اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو دے دوں پھر؟ کس کو؟ اس کا جو آج ہوا کہ آج ایک خاندان, ایک سب سے پاورفل خاندان, ایک پرائم منسٹر جو آج کل ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, وہ لے گئے آج JIT کے سامنے. پھر کون لے گیا تحریک انصاف؟ نو کوسچن. یہ کوئی بات نہیں, بالکل میں بتانا آپ کو کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. یہ ایک وہ اس کو پولیٹیکلی اپنے حق میں جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ جائیں گے الیکشن کیمپین میں, جب وہ جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے جی کہ ہماری یعنی ڈیموکریٹک یعنی ویلیوز کو دیکھو کہ ہم تو جناب جمہوری ہیں, ہم فلانے ہیں, ہم کوئی کرپٹ نہیں ہیں, ہم نے پیسہ نہیں بنایا, ہم نے کچھ غلط کام نہیں کیا. اچھا JIT بن گئی, ہم اس کے سامنے چلے گئے. سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہم اس کے سامنے چلے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 3 ادارے پھر ملوث ہیں, حکومت, سپریم کورٹ اور JIT, پھر تو یہی ہو گیا نا؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھو سپریم کورٹ کو چاہیے, میری عرض سنیں, میں تو سپریم کورٹ کے ججز پہ خدا نہ خاصہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرامہ ہے, اگر یہ ڈرامہ ہے تو بہت کوئی خطرناک اور کوئی بہت ہی لیکن آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے, اور یو نو اٹ آلسو, اٹس ناٹ پاسبل کہ 60 days میں وہ ابھی تو قتلی کے پاس جانا ہے, ابھی تو قتلی والے نے کہا کہ وہاں پہنچ جاؤ. Sir, please comment on this. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. Why are we calling this a drama? This is a very, very dangerous thing. No, that's actually wrong because you know مسلم معاشروں میں اس قسم کی باتیں. اچھا ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اٹیک ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے آپ گواہ رہے ہیں اس بات کے, you are also here, you are contradicting me also. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ do you think کہ this all procedure, this all you know آپ کا جو سینیریو ہے وہ 60 دن میں پورا ہو جائے گا؟ That's a different thing, sir. But calling it a drama and fake and a election campaign, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. What is the meaning of this? Yeah. I would like to comment on this. The thing is کہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی پرسوں ایک چیز بولی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ JIT پہ بات کرنا مترادف ہے سپریم کورٹ کے اوپر بات کرنا. So if you're attacking JIT, you're attacking Supreme Court because JIT جو ہے ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی, and it is یہ اپنی رپورٹ بنا کر سپریم کورٹ کو دے گی. یہ بینچ فیصلہ کرے گا 3 ججز کا. اس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے, JIT نے فیصلہ نہیں کرنا. تو یہ کہہ دینا. اور پھر JIT نے جو لکھا نا کہ ٹیمپر کیا جا رہا ہے ریکارڈز کو, ادارے تعاون نہیں کر رہے, رکاوٹ بن رہے ہیں, یہ ان اٹ سیلف ایک بات یہ ہے کہ JIT ایسا کیوں بولے گی؟ JIT تبھی بولے گی نا جب گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے. اسی لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب الگ ہوں, کیونکہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریکارڈ چینج کروا رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ کہنا کہ جی ہاں جی. لاسٹ کامنٹ فرام یو. صابر صاحب کی بات پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو اب یہ صابر صاحب کی اپنی رائے, میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں, لیکن یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, ان کی خواہش ہو سکتی ہے, ایسا حقیقت میں نہیں ہے. یہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہے. JIT اپنا کام اس وقت بالکل صحیح طریقے سے کر رہی ہے جس طرح سے ان کو سپریم کورٹ نے کہا ہے. اور ہمارا جو اس وقت ایک جس طرح سے ہمیں بلایا گیا پرائم منسٹر کو, تو کسی نے تو کہا نا, بالکل صحیح بلایا سے کسی نے تو کہا, بالکل بلایا. JIT اس وقت کام کر رہی ہے اپنا, انہوں نے بلایا, پرائم منسٹر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اندر وہاں پہ موجود نہیں ہوں, جس طرح سے مجھ سے انہوں نے کوئی چیز نہیں پوچھی, انہوں نے پرائم منسٹر سے مانگی, پرائم منسٹر گئے اور انہوں نے آ کے کہا, اور انہوں نے جو بات کی, انہوں نے میرے بھائی کے بارے میں بات کی, ان کی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بات کی, انہوں نے JIT کے بارے میں یا سپریم کورٹ کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی خاص ایجنڈا چلانے والی فیکٹریاں یہ فیکٹریاں جو ہے نا یہ فیکٹریاں بیٹھ کے یہ نتیا گلی سے فیکٹری چلا رہے ہوتے ہیں. فیصل صاحب اب آپ تیاری کریں, اب آپ کے اوپر جو JIT بنے گی نا, ابھی سر محل پہ آئیں گے. You did not tell me. I just want to comment on this. There's no time though. I wish کہ مجھے بس تھوڑا اور وقت ہوتا. آپ نے یہ فیکٹریوں کے مالکان کے نام تو بتا نہیں رہے. چلے فیکٹریاں ان کی ہیں, مالک بھی تو کوئی ہوگا نا. مالک تو دسو نہیں, سی ای او تو عمران خان صاحب ہے. نہیں سر, مالک دسو, مالک. مالکان کا آپ کو علم نہیں ہے جیسے
इसी नोट पे क्लोज कर देती हूँ. सेनेटर साहब, we have a lot of respect for you because they are very good people in PMLN, honorable people like you also. फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया. सेनेटर आगा शाहबाज दुरानी साहब, आपका शुक्रिया. सेनेटर साबिर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन. आई विल ऑल्सो ट्वीट एंड गिव यू द अपडेट ऑन द जेल से जो ये दो कैदी भागे हैं, किस तरह भागे हैं, क्या हो रहा है, और जेल के पुलिस के कौन कौन से एहलकार मुलव्विस हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.